السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ اللہب کے کچھ حصے کو پڑھیں گے اجرائی قواعد کے ساتھ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں اور آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب۔ تو تلاوت ہم نے کر لیا۔ اب ان تین آیات کو سورۃ اللہب کی ہم اجرائے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب سب سے پہلے ہے تا اور آگے با پر ہے شد، تو اب تا کو با کے ساتھ ملائیں گے، پھر آگے کیونکہ با مشدد ہے اور مشدد حرف کو میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتا چکا ہوں کہ اس پر اس کو ایک پیچھے والے حرف کے ساتھ ملتا ہے اور ایک آگے والے حرف کے ساتھ اگر مل رہا ہو تو اس ملائیں گے، نہیں تو اس کو علیحدہ پڑھا جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے با کے اوپر زبر بھی ہے لیکن با آگے تا کے ساتھ دوبارہ مل بھی رہا ہے، تو تا با زبر تب با تا زبر بت تب بت یا زبر یا، اب یہ آگے اوپر زبر ہے، اب دال کے بعد الف اور اس کے بعد دال کے بعد الف ہو تو جیسے حروف مدہ ہم نے پہلے بھی بتایا آپ کو نورانی قاعدہ کی کلاس میں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو ان حروف مدہ پر مد بھی کی جاتی ہے۔ یا زبر یا دال الف مد زبر دا یدا حمزہ زبر تبت یدا، اب با یا کے ساتھ ملیے تو یہ بھی جب یا ساکن اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، یہ بھی یا مدہ ہی ہے لیکن یہاں پہ مد نہیں آئی، با یا زیر بھی کیونکہ اب یا کے بعد حمزہ نہیں ہے تو اس کے لیے یہاں پہ مد با یا زیر بھی تبت یدا ابی لام زبر لا تبت یدا ابی ہا زبر ہا تبت یدا ابی لہب، اب با کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو اب یہاں پہ نون تنوین ہے اور حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے اور نہ لام اور را بھی نہیں ہے، اس کے لیے یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، با واو دو زیر بیو تبت یدا ابی لہب واو زبر و تابا زبر تب با زبر بر و تب تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو
با مشدد سے با ساکن بن جائے گا، تو ساکن ہونے کی وجہ سے تو اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ بھی با مشدد ہے، لیکن دونوں با مشدد، لیکن اس با پہ قلقلہ نہیں ہے اور اس با پہ قلقلہ۔ وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ جب اس کو ہم ساکن کریں گے تو با مشدد کے بدلے میں با ساکن بن جائے گا، تو با ساکن ہونے کی وجہ سے اس پر قلقلہ ہو جائے گا۔ آگے میم، اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں میم کے بعد الف ہے اور الف ساکن ہے، اور حمزہ آگے آ گیا تو اس پر بھی مد ہے۔ میم الف مد زبر ما، حمزہ غین زبر او، اب غین حروف مستعلیہ میں سے اس کے لیے اس کو موٹا پڑھنا، ما او، نون کھڑی زبر نا، ما او نا۔ آگے یہاں پہ دیکھیں عین نون کے ساتھ میرے اور نون ساکن ہے، نون ساکن پر غنہ ہوتا ہے، لیکن اب ہا آ گیا اور ہا حروف حلقی میں سے، اس کے لیے یہاں پہ غنہ نہیں۔ عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، ما اغنا عنہ۔ اب میم کے بعد الف ہے، میم الف زبر ما، لام پیش لو، مالو، ہا الٹا پیش ہو، مالو، ما اغنا عنہ مالو۔ واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، کاف زبر کا، وما کا، سین زبر سا، وما کسا، با زبر با، وما کسب۔ لیکن جب وقف کریں گے تو اب با متحرک سے با ساکن ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اب آگے سین ہے اور سین کے اوپر زبر ہے، اب یا صاد کے ساتھ مل رہا ہے، یا حروف مستعلیہ میں سے، سین زبر سا، یا صاد زبر یس، سیس۔ اب لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام کھڑی زبر لا، سیصلا، نون الف زبر نا، سیصلا نا۔ اب را کے اوپر دو زبر ہے اور حروف تنوین آگی، لیکن آگے حمزہ نہیں ہے، یہ جو ہے الف ہے، لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا دو زبر کے بعد الف لکھا جاتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا۔ حمزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، چاہے جائے کہ جزم بھی آ جائے تب بھی وہ حمزہ بن جائے۔ تو اب حمزہ نہیں ہے بلکہ اس کے آگے والا حرف زال ہے، اس کے لیے اس پر غنہ بھی ہو۔ را دو زبر رن، سيصلى نارا، ذال ألف زبر ذا، تا زبر تا، ذات، لام زبر لا، ذات له، ها زبر هر، ذات له، بعدو زير بن، ذات لہب۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو با کو واو کے ساتھ ملا دیں، اور اگر ہم وقف کریں گے تو با کو ساکن کر دیں گے، اس صورت میں اس پر قلقلہ ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں با کو نیلا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو اس پر قلقلہ کرنا، اور یہ با کے نیچے جو دو زیر ہیں، دو زیر پر پڑھنے کی صورت، یہاں با پر جو دو زیر ہیں، اب اگر ان دو زیر کو ہم نے پڑھنا ہے تو واو کے ساتھ ملائیں گے تو اس صورت میں غنہ ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جب ہم وقف کریں گے تو با کو ساکن کر دیں گے، تو ساکن ہونے کی وجہ سے اس پر دو زیر پڑھی نہیں جائے گی، تو اس صورت میں قلقلہ ہوگا۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے سورۃ اللہب کو پڑھا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو یوں ہی قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ جو محبت قرآن کے ساتھ کرنی چاہیے اور جو اس کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔